السلام علیکم دوستو، ویکلی ولاگ کے اسلامی ڈاکٹر مطلب محمد چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم پر بات ہو رہی ہے، تو اس ہی سسٹم کے آخری چند پیراگراف رہ گئے ہیں۔ تو آج بات کرنے لگا ہوں کولرا پر، یعنی ہیضہ پر۔ جراثیمی چھوت کی مرض ہے جو چھوٹی آنت کے نچلے حصے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے پھیلنے میں آلودہ پانی، مکھیاں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، اس لیے عام طور پر برسات کے موسم میں زیادہ پھیلنے والی مرض ہے۔ یہ بڑے چھوٹے سبھی ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ بچوں میں بہت زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ہیضہ کی پہلی علامت معمولی سا اسہال ہو سکتا ہے، جو کچھ ہی گھنٹوں میں شدید ہو کر مریض کی موت کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے۔ پہلے اسہال کے بعد دوسرا، پھر تیسرا اور ساتھ ہی الٹی بھی شروع ہو جایا کرتی ہے، اور یہ سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے۔ مریض کو پیٹ میں سخت مروڑ ہوا کرتا ہے، جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، پیاس اور بے چینی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ عام طور پر پانی پیتے ہی قے یا جلاو آ جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد مریض کی نبض کمزور پڑ جاتی ہے، جسم ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور آواز کمزور، پیشاب کم، بلڈ پریشر گر جاتا ہے اور بے ہوشی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ جو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، اس کی جگہ پسماندگی چھا جاتی ہے، یعنی کاہل پن، بے ہوشی، یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل ناطاقتی آ جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے علاج پر۔ گھریلو علاج کے طور پر پانی بار بار دیتے رہنا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ الٹی اور اسہال میں ڈی ہائیڈریشن ہو جایا کرتی ہے، جسم سے پانی کم ہو کر بچہ یا بڑا موت کے منہ میں جانے کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے پانی بار بار دیں، نمکول دیں، گاہے سوڈا واٹر بھی دیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ دودھ دینے کو کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو لیکوڈ بچہ یا بڑا ہضم کر سکے، کوشش کریں کہ وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیتے رہیں، چاہے الٹی اسہال جیسا کہ آپ پھر بھی دیتے رہیں، پانی دیتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہومیوپیتھک میں علامات کے مطابق دوا تجویز کی جاتی ہے، اور اس مرض میں دوا بار بار دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہونے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ الٹی یا اسہال میں وقفہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں جو ادویات زیادہ کام کرتی ہیں ہیضہ پر، ایکونائٹ، آرسینیکم، کیمفر، کینتھرس، کاربوویج، ٹوبیکم، ریٹرملبم، کیوپرمیٹ، ہائیڈروسیانک ایسڈ، ایپیکاک، فاسفورک ایسڈ، سکیلکار، فاسفورس، ریٹرملبم۔ ہومیوپیتھک میں جیسے یہ میں نے بتایا کہ کافی ساری ادویات ہیں، لیکن 4 سے 5 ادویات ایسی دوائیاں موجود ہیں جن کو خاص طور پر شہرت حاصل ہے، یا جو ہیضے کو کنٹرول کرنے میں اپنا نمایاں نام رکھتی ہیں، جن میں کیمفر، کیوپرمیٹ، ریٹرملبم اور آرسینیکم ہے۔ ان چاروں پر الگ الگ بات کروں گا، اور ان چاروں کی علامات میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، اس فرق کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بچوں میں عام طور پر ایتھوزا گوائکم ایپیکاک 1 جو ہے بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ اکثر ڈاکٹر حضرات ایپیکاک اور فاسفورس ادر بدل کر بھی دے لیا کرتے ہیں۔ فاسفورس اور آرسینیکم میں پانی پیتے ہی الٹی آ جاتی ہوتی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ فاسفورس ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے، اور ٹھنڈا پانی جسم کے اندر جا کر جب وہ گرم ہوتا ہے تو الٹی آتی ہے، یعنی 2-4 منٹ 5 منٹ کے بعد الٹی آتی ہے، جبکہ آرسینیکم کی الٹی جیسے ہی پانی اندر جاتا ہے تو الٹی آ جایا کرتی ہے۔ ریٹرملبم میں بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور پیتے ہی الٹی کر دیتا ہے۔ اب بات کرتا ہوں کہ یہ جو 4 دوائیاں میں نے بتائی ہیں، ان میں پہلے نمبر پر کیمفر دیتے ہیں۔ کیمفر کے علامات درجہ ذیل ہیں۔ اگر یہ علامات ہوں تو آپ کیمفر کو پریفرنس دیں گے، جیسا کہ نزا کا عالم ہو، جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہو، نبض کمزور ہو لیکن مریض کپڑا اوپر نہ لے، زبان اور منہ خاص کر کے ٹھنڈا ہو، نیلا ہوتا ہوا مریض محسوس ہو، تو کیمفر دیتے ہیں۔ دوسری نمایاں دوائی کیوپرمیٹ ٹھنڈے پانی کی شدید خواہش ہوتی ہے اور کچھ سکون بھی دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کچھ سکون بھی دیتا ہے۔ پانی گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ گلے سے نیچے اترا کرتا ہے، تو کیوپرمیٹ دوائی ہوا کرتی ہے۔ شنج کے ساتھ پنڈلیوں کے درد والا پخانہ ہوتا ہے۔ تیسری دوائی گھونٹ گھونٹ پانی کی شدید جلندر پیاس کے ساتھ بے چینی انتہائی ہوتی ہے، جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، تو دوائی آرسینیکم ہوا کرتی ہے۔ اس میں جلن ہونا اور گرمی سے سکون آنا۔ چوتھی دوائی شدید قسم کا ہیضہ، الٹی اور دست ایک ساتھ ہی آئیں، ماتھے پر پسینہ، ٹھنڈک کے احساس کے ساتھ، پانی پیتے ہی قے ہو جائے، نڈال ہو جائے، نزا کا عالم لگے، تو ریٹرملبم دوائی ہوا کرتی ہے۔ ایک اور دوائی ان کے ہم پلہ ہے، جسم ٹھنڈا، سانس ٹھنڈا، پسینہ ٹھنڈا، ساتھ پنکھا کروانے کی خواہش کرے، نزا کا عالم ہو، جسم نیلا ہوتا جائے، تو کاربوویج بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ تو آج بات کر رہا تھا ہیضہ پر۔ سلام۔